بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا احسان ہے۔ اللہ رب العزت کی جتنی بھی تعریف کی جائے، اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ انسان جو نعمتیں اللہ رب العزت کی استعمال کر رہا ہے، اگر وہ ساری نعمتیں جو ہے انسان کو مل جائیں اور وہ ساری زندگی شکر کرتا رہے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت کے اتنے انعامات ہیں، اتنے احسانات ہیں، اتنے اکرام ہیں اللہ رب العزت کے کہ اگر سارے درختوں کو جو ہے وہ اس کی کلمیں بنا لیں اور سمندر دریا بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائیں اور وہ لکھنا شروع کریں آپ، تو اللہ رب العزت کی بڑائی، اللہ رب العزت کے احسانات، اللہ رب العزت کی جو ہے کرامات، اللہ رب العزت کا جو دنیا میں اس نے آپ کو فضل دیا ہے، برکتیں دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، وہ اگر ساری زندگی لکھتے رہیں، یہ درخت اور یہ کلمے اور یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، اتنی اور لے آئیں وہ بھی اللہ رب العزت کی بڑائی ختم نہیں ہوگی۔ اتنی بڑی شان والے اللہ رب العزت، تو اللہ رب العزت جو ہے ہر ایک انسان کو دنیا میں بھیجا اس لیے کہ کیا اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ان الذین، اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ دنیا میں جیسے سورہ ملک میں ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی یحیی الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العزت صرف زندگی دے کر اور موت دے کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کتنی اللہ رب العزت کے جو ہے وہ آپ شکر ادا کیا، اللہ رب العزت کتنی عبادات کی ہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ کتنا تعلق قائم کیا۔ یہ دنیا میں آئے ہیں تو اللہ رب العزت نے اسی لیے ہمیں بھیجا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ رب العزت تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں اور جنوں کو میں نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور کائنات کی ہر چیز پھر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ہمارے لیے پیدا کی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن وہو السمیع العلیم وہو بکل شیء علیم۔ یہ ہے اللہ رب العزت، ہر چیز پیدا کی ہمارے لیے اور ہمیں جو ہے اور ہر ہمیں کیا اپنے عبادت کے لیے۔ اب ہم جتنی اللہ رب العزت کی عبادت کرتے جائیں گے اتنا ہم اللہ رب العزت کو خوش کرتے جائیں گے، اور پھر یہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے، یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یہ دنیا ایک اور دنیا بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اس یہاں بھیجا ہے۔ اگر ہم بھولے رہے اور ہم نے اس دنیا کو ایسے نہ بنایا جیسے اللہ رب العزت چاہتے ہیں تو پھر ہماری ناکامی ہوگی، اور ناکام انسان جو ہے آخرت میں وہ کامیاب ہو کر جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اگر اسے جہنم ملی تو جہنم اتنی سخت جگہ ہے کہ جو ہر وقت آگ میں رہنا، ہر وقت جو ہے جسم کا جھلسے رہنا، ہر وقت جو آپ کی یہ جو چمڑی ہے، یہ جو سکن ہے، یہ ہر وقت جل جل کر ختم ہوتی رہے گی، پھر نئی چڑھتی رہے گی، پھر چڑھتی، اور پانی پینے کو جو ہے پیپ ملے گی اور کھانے کو درخت ملے گی کانٹوں والے۔ کتنی بری زندگی، صرف یہاں پر اللہ رب العزت کی بڑائی، اللہ رب العزت کے حکموں کو نہیں مانا اور دنیا میں شیطان کے پیروکار بن کے رہے اور شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اور قیامت والے دن وہ شیطان بھی چھوڑ کے چلا جائے گا۔ تو بھی اس زندگی کو سمجھو، اس زندگی کو سمجھنا ہے۔ اگر ہم بھولے رہے تو پھر ناکامی ہمارا مقدر ہے، اور اگر ہم اللہ رب العزت سے ڈرتے رہے، ڈر کر زندگی گزاری،
اللہ رب العزت کے حکموں کو مانتے رہے، اللہ رب العزت کی جتنے بھی ضروری احکامات ہیں بذریعہ حضور نبی کریم، بذریعہ قرآن پاک اللہ رب العزت کا جو ہے وہ حکم ہے، اللہ رب العزت نے لکھ کے بھیجا ہے، اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پوری طرح جاری و ساری کیا، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیمات، قرآن پاک کی تعلیمات اور اللہ کے حکموں کو صحابہ کرام کے ذریعے پوری دنیا میں جاری و ساری کیا، اور وہ دکھا دیا کہ یہ ناممکن نہیں ہے ایسا ہونا، یہ ممکنات میں سے ہے، جو کرے گا وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے ایمان لاؤ ایسے جیسے میرے صحابہ ایمان لائے۔ اب وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن پاک کی تعلیمات، اللہ تعالیٰ کے حکم منوان انہوں نے مانے، اور پھر اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا، اگر ایسا کرو گے، اگر ایسی طرز زندگی اپناؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر تم پھر گئے، ایسا نہ کیا اور الٹ گئے، پلٹ گئے دوسری طرف، تو پھر جو ہے تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ رب العزت پھر آپ کے لیے کافی ہوگا، اللہ رب العزت ہی کافی ہے آپ کے لیے، جو آپ کے معاملات کو صحیح کرے گا۔ اور اگر جنت ملی تو جنت میں جو چیزیں ملنی ہیں وہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں، وہ جو اللہ رب العزت ہمیں دیں گے وہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ تو وہ اللہ رب فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں کیا ہوں گی جو اللہ رب العزت دیں گے۔ فَمَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں نے جو تمہارے لیے جنت میں رکھا ہے، تمہاری آنکھیں، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جو رکھا ہے، تمہاری وہاں خیال پہنچ ہی نہیں سکتا کہ کیا چیزیں اور کیا نعمت میں نے رکھی ہیں جو تمہیں ملیں گی جب خواہش کرو گے۔ اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي، وہ جب آپ خواہش کریں گے اللہ رب العزت کی تو اب وہی چیزیں مل جائیں گی جو چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی۔ تو یہ جو ہے اللہ رب العزت کے ساتھ دنیا میں بن کے رہو، اللہ کے ساتھ اپنی زندگی کو اللہ کے ساتھ جو ہے پیوست رکھو، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن سرخرو کرے اور جنت الفردوس میں جگہ ملے۔ اور یہاں کیا دو چار کام کیا کرنے ہیں، بڑے مختصر ہیں۔ اگر والدین ہیں تو والدین کی عزت و احترام کرو، انہیں اف تک نہ کہو، ان کی خدمت کر کے جنت لو۔ اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، اللہ کے حکم مانو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات حدیث مبارکہ کے ذریعے وہ معلوم کرو، لوگوں کو جو ہے انصاف دو، لوگوں پر خرچ کرو، لوگوں کو خوش رکھو، لوگوں کے ساتھ جو ہے میل جول صحیح رکھو، کسی کا حق نہ مارو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، اور جو ہے ظلم نہ کرو۔ یہ چیزیں اگر کرو گے تو اللہ رب العزت سب کچھ چھین لیں گے۔ اللہ ہمیں اس کی جو ہے سمجھ عطا فرمائے اور توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔